اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جیسا کہ مومنین ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیا تھا سب سے پہلے کہ رشتہ طے کرنے کے آداب اور طریقے کیا ہیں۔ مومنین، اس کی وجہ ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کی کہ اگر وہ کام جو ہم نے بیان کیے تھے اگر نہ انجام دیے جائیں تو بے شک معاشرے میں گھر میں بہت ہی زیادہ فساد اور جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نے جو رشتوں کو دیکھنے کے آداب و طریقے حدیث معصومین کے نظر میں بیان کیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کوشش نہیں بلکہ ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ مومنین، آج کا میرا بیان ہے کہ دینداری کا خیال رکھنا رشتے کے لیے، کہ لڑکی کے انتخاب میں ضروری ہے کہ اس کی دینداری اور بااخلاقی ہونے کو اور امور خانہ داری سے واقف ہونے کے ضرور سیکھا جائے۔ اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہمارے لیے بہترین راستہ بتاتا ہے کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح 4 باتوں میں سے کسی بات کا لحاظ کر کے کیا جاتا ہے۔ کوئی حسن و جمال کو دیکھ کر کرتا ہے، کوئی اس کے مال کی طرف نظر کرتا ہے، اور کوئی حسب یعنی اونچے گھرانے کی لڑکی ڈھونڈتا ہے، لیکن کامیاب وہ شخص ہے جو اس کی دینداری دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شادی کرتا ہے تو 4 امور دیکھتا ہے، وہ کیا اس کی خوبصورتی وغیرہ دیکھتا ہے، اس کے بعد دوسری جو ہے قسط ہے وہ دیکھتا ہے کہ مال و دولت ہے یا نہیں لڑکی والوں کے پاس یا نہیں ہے، تیسری وہ ہے کہ اونچا گھرانہ دیکھتے ہیں، لیکن چوتھی اور سب سے اچھی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینداری کو دیکھنا۔ لیکن ہم ان میں سے اس کو چوتھی چیز کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ترک کر دیتے ہیں، ان 3 چیزوں کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، تو پھر ہمارے گھر میں کہاں سے وہ سکون آئے گا، کہاں سے دینداری آئے گی؟ جب گھر میں ہی ہم نے جو رشتہ طے کیا ہے اس کے اندر ہی دینداری نہیں ہے تو پھر گھر کے اندر کیسے دینداری آ سکتی ہے؟ عزیزان محترم، کہ غور کیا جائے تو پہلے 3 چیزیں در حقیقت انسان کے لیے وبال جان بن سکتی ہیں، کہ مثلا حسن و جمال بڑی اچھی اور دل نبھانے والی چیز ہے، مگر میرے عزیزاً وہ بہت جلد زوال ہو جاتی ہے۔ کہ حسن و جمال کب تک رہے گا؟ وہ جو ہے نا ایک وقت بھی ایسا آئے گا کہ وہ اس کا زوال ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اسی لیے خدا نہ کرے چیچک کا ذرا حملہ ہو یا کوئی چوٹ یا بیماری آ جائے اور وہ سارا حسن و جمال ختم ہو جائے، اور ویسے بھی وہ ابتدائی حسن و جمال چند سالوں کا مہمان ہے، جہاں کچھ مدت گزری اور اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ چیز ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر تم نے کسی کے حسن و جمال ان کی تلاش کیا تو آخر اس کو بھی اپنے حسن و جمال پر ناز ہوگا، لہٰذا پہلے سوچ لیں کہ اس کے ناز نخرے تو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا کہ ہم نے اس کو خوبصورتی تو دیکھ لیا لیکن اس کے ناز و نخرے کیا ہیں یہ ہم نے نہیں دیکھا، اس کے اوپر بھی ذرا پہلے یہ سب کرنے سے پہلے سوچ لیں، غور کر لیں۔ پھر حسن و جمال، پھر حسن پر دوسروں کی نظریں بھی ہوتی ہیں، کہ جس طرح تو نے اس کا ارادہ کیا ہے دوسروں نے بھی اس چاہا ہوگا، کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے نکاح میں آنے کے بعد وہ لوگ تیرے حق میں وبال جان بن جائیں۔ نیز اس کا بھی خیال رکھیں کہ جیسے تو حسن و جمال کا شیدائی ہے وہ بھی اپنے لیے حسن و جمال کے پیکر کو چاہتی ہوگی، لہٰذا اپنے بارے میں غور کر لیں تو اس کا ہمسر ہے یا نہیں۔ عزیزان محترم، ورنہ ایسا ہوگا کہ اس کا خواہش مند ہو اور وہ تجھ سے متفرق ہو تو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر لے اور اس کے لیے تیار ہوگا، وہ تجھ سے دور رہے گی،
تدبیر کر رہی ہوگی، اور ایسے جوڑے میں لطف ہی کیا، اس لیے دینداری کو چھوڑ کر فقط حسن و جمال کو پیش نظر رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، البتہ کس قدر دل رہا ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن اگر کوئی شخص، حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی دولت کے لیے شادی کرتا ہے کہ فلاں کی مثلا لڑکی ہے، وہ لوگ بہت ہی زیادہ مالدار ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم یہ سوچ کر شادی کر رہے ہیں کیا کہ ہم شادی کر لیں گے ہم کو بہت ہی زیادہ دولت ملے گی، بہت ہی زیادہ مال ملے گا، لیکن نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم دولت کو دیکھ کے، حدیث میں ہے کہ اگر تم دولت کو دیکھ کے تم شادی کر رہے ہو تو پھر نہ تم کو دولت ہی ملے گی نہ ہی تم کو وہ لڑکی ملے گی، اور اگر تم دینداری دیکھ کے شادی کر رہے ہو، عزیزان محترم، دینداری کو انسان کو دیکھنا چاہیے۔ دینداری اگر انسان دیکھے گا تو اس میں آپ کو حسن بھی ملے گا، اس میں آپ کو اخلاق بھی ملے گا، اس میں آپ کو کردار بھی ملے گا، اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ عزیزان محترم، اس لیے خدا کے اوپر توکل کر کے، خداوند عالم کے اوپر بھروسہ کر کے صرف و صرف دینداری کو دیکھیں، بقیہ مال، دولت، حسن و جمال ان سب کو ترک کر دیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین۔